بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ عن عوص بن عوص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبیاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عذر انکاری ہے، کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عذر انکاری ہے۔ اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے۔ کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عذر انکاری ہے۔ اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے۔ دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ معزز علماء کرام، نہایت واجب احترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ختم نبوت کے عنوان پر کئی ایک موضوع ایسے ہیں کہ جن کو علماء دیوبند کے دلائل کی روشنی میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ مجھے کئی ایک احباب نے فرمایا کہ مرزائیت کے ساتھ بائیکاٹ کے عنوان پہ دلائل دینے چاہیے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا میں دلیل وہ دوں گا جو آپ نے اس سے قبل نہیں سنی۔ مجھے بعض احباب نے کہا کہ مرزائیت کے حوالے سے بعض عام خام ایسے دلائل پیش کریں کہ جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ کتنا بنیادی عقیدہ ہے۔ میں بلا مبالغہ یہ بات اپنے اکابر کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں۔ میں مختلف عنوان اپنے ذہن میں لے کر بیٹھا تھا اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے معلوم نہیں کس عنوان پر گفتگو کا مجھے حکم ملے۔ مولانا اسامہ رضوان دامت برکاتہم نے مجھے علماء دیوبند کی ختم نبوت کی خدمات کے حوالے سے اس عنوان پہ گفتگو کرنے کا حکم دیا۔ میں اسی عنوان پر مختصر سے گفتگو کرتا ہوں کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے کس حال میں اور کس مقام پر
ختم نبوت کے لیے اپنی جان دی بھی ہے اور ختم نبوت کے لیے جان لی بھی ہے۔ ہمارے یہاں عموماً ایک بات کی جاتی ہے، میں اس بات کو کیوں بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ میری عادت یہ ہے کہ عنوان پر گفتگو خطیب یا وکیل دے اور اس موضوع کے حوالے سے پالیسی متعلقہ جماعت طے کرے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی پالیسی، میں اور آپ تمام اس پالیسی کے پابند ہیں۔ اگر پالیسی یہ طے کرے ختم نبوت کے حوالے سے آئین توڑنے والے کی جان لینی ہے تو ہم لیں گے، اگر پالیسی طے کرے آئین کے تحفظ کے لیے جان دینی ہے تو دیں گے۔ یہ مسئلہ قیادت کا ہے، اس لیے میں اس پالیسی پر نہ گفتگو کرتا ہوں نہ گفتگو کرنے والے کے بارے میں بہتر رائے رکھتا ہوں۔ چونکہ ہمارے ذمہ ایک مخصوص کام ہے، ہم اس کام کو بیان کریں، پالیسی قیادت کے حوالے سے چھوڑ دیں۔ لیکن چونکہ اکابر علماء دیوبند کے حوالے سے بات چلی ہے تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مرزائیت کا فتنہ جو وجود میں آیا ہے، یہ فتنہ اچانک نہیں آیا بلکہ یہ فتنہ تدریجاً آیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اچانک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے مولویت کا دعویٰ کیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے مثل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیح و موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ذلی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے صاحب شریعت کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ چونکہ اس کے دعوی نبوت میں تدریج تھی، اس لیے ہمارے اکابر علماء دیوبند کی خدمات میں بھی تدریج تھی۔ میں خدا کی قسم ختم نبوت کے سٹیج کے حوالے سے میں بڑی محتاط گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ میرا دل چاہتا تھا کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کے خلاف ختم نبوت کا سٹیج سجا کر جو بات کی جاتی ہے میں اس کا بھی جواب دیتا، لیکن اس کے لیے کسی اور سٹیج کا بھی انتظار کریں۔ میرے خدا نے زندگی دی تو میں اس قرض کو اتار دوں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میری بات آپ بہت اچھی طرح سمجھیں۔ اسی جگہ پہ ختم نبوت کے عنوان پہ جلسہ ہوا، عنوان ختم نبوت گالیاں دیوبند کو، عنوان ختم نبوت گالیاں احناف کو، عنوان ختم نبوت اور گالیاں ختم نبوت پہ جان دینے والوں کو۔ یہ عنوان ہمارے ذمہ قرض ہے، یہ جواب اللہ کو منظور ہوا تو ضرور آئے گا۔ میں صرف یہ بات کہہ رہا تھا کہ بھی غلط فہمی یہاں سے لگتی ہے کہ ہمارے علماء دیوبند بات کیونکہ نبوت تدریجن تھی تو اس کے جواب میں گفتگو بھی تدریجن تھی۔ کئی لوگوں نے کہا کہ حکیم الامت تھانوی کے ملفوظات میں موجود ہے۔ مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ صدر مدرس دارالدیوبند ہیں، ان کے سامنے مرزا قادیانی کے بارے میں بات ہوئی۔ ہمارے حضرت فرمانے لگے میں اس کے خلاف فتویٰ نہیں دیتا۔ لوگوں نے کہا جی دیوبند نے فتویٰ نہیں دیا، ابھی اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، تو پھر تو اس پہ کفر کا فتویٰ لگائے گا کیسے؟ مولویت کا دعویٰ اور ہے، مہدویت کا دعویٰ اور ہے، عیسائیت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ اور ہے، نبوت کا دعویٰ اور ہے۔ جب یہ مولویت کی بات کرتا تھا ہمارے علماء نے کہا اس سے وہ کفر کی آتی ہے۔ جب اس نے بات مسیح کی ہے، حضرت تھانوی کا قلم بھی چلا ہے، علامہ کشمیری کا قلم بھی چلا ہے، حضرت ننوتوی کا قلم بھی چلا ہے، اور جب اس نے کفر کی کھل کے نبوت کی بات کی ہے، ہماری تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ سب سے پہلے علماء لدھیانہ نے جن کا تعلق دیوبند سے تھا انہوں نے مرزا قادیانی میں کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اور بند کمرے میں بیٹھ کر نہیں سٹیج پہ کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ اس شروع میں ایک مزاج دیوبند کا حضرت مولانا ننوتوی کا تھا اور ایک مزاج علماء لدھیانہ کا تھا۔ مولانا ننوتوی کا مزاج یہ تھا اس سے بحث کرنی چاہیے، اس سے مناظرہ کرنا چاہیے، اس کو دلائل کی دنیا میں بات کرنی چاہیے،
علماء لدھیانہ کا موقف یہ تھا اس ظالم نے دعویٰ نبوت کا کیا ہے جب آپ اس سے مناظرہ تحریری کریں گے یہ کہے گا میں جواب ہفتے بعد دوں گا ابھی نبوت میں ابھی وحی میں کچھ دن باقی ہے یہ کہے گا 15 دن بعد جواب دوں گا مجھ پر وحی آنی ہے تو پھر جواب دوں گا اور یہ دلیل کے طور پہ کہے گا کیا نبی پہ 17 دن وحی مکہ مکرمہ میں بند نہیں ہوئی اگر کچھ دن مجھ پر وحی نہیں آئی تو کیا عجب ہے علماء لدھیانہ نے کہا اس دجال کو مناظرے کا موقع نہ دو بلکہ اس کے خلاف کفر کا فتویٰ لگا دینا چاہیے ابتداءً علماء دیوبند نے میدان مناظرہ سجایا علماء لدھیانہ نے اس کے خلاف کفر کا فتویٰ عائد کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مرزا قادیانی سے مناظرہ ہوتا تو مرزا قادیانی کبھی اقدام کرتا کبھی دفاع کرتا لیکن جب علماء لدھیانہ نے مرزا قادیانی کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا ہے تو پھر مرزا قادیانی نے اقدام نہیں کیا دفاع کیا ہے جب مناظرہ ہوتا ہے کبھی آدمی میدان میں آنے کی جرات کرتا ہے لیکن جب فتویٰ کفر کا لگتا ہے پھر آدمی سمٹنا شروع کرتا ہے علماء لدھیانہ نے جب کفر کا فتویٰ لگایا ہے تو پھر یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ سمٹ کر رہ گیا یہ گھر سے باہر نہیں نکلا اس کے جلسوں کا وجود ختم ہوا ہے مرزا قادیانی کے اسوار ختم ہوئے ہیں اس ظالم نے کام کتابوں سے شروع کیا ہے کبھی لوگ یوں بات کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی لکھاڑی تھا میں کہتا ہوں خدا کی قسم لکھاڑی نہیں اناڑی تھا جو کتاب خود لکھی ہے اس میں کئی ایک غلطیاں کر گزرتا ہے جو کتاب انگلینڈ سے لکھ کر آتی ہے اس میں مرزا غلام احمد کا نام درج ہوتا ہے اس میں کبھی کبھی دلائل کی دنیا میں بات بھی چلتی ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے جب بات قلم سے شروع کی ہے جو بد نے جواب قلم سے دیا ہے مرزا قادیانی نے مناظرے کی بات کی ہے علماء دیوبند نے مناظرہ کیا ہے مرزا قادیانی نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے علماء لدھیانہ نے مرزا غلام احمد قادیانی پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے لیکن یہ پودا خود نہیں آیا تھا یہ انگریز کا لگایا ہوا تھا جب علماء نے اس کے خلاف بات کی ہے سزا انگریز نے دی ہے علماء نے اس کے خلاف تقاریر کی ہے تو جرم کی سزا انگریز نے دی ہے تمہارے ذہن میں سوال تو آنا چاہیے ارے بات مرزا قادیانی کی کرتے ہیں لیکن سزا انگریز کیوں دیتا ہے ارے مرزا قادیانی کو برا کہتے ہیں پرچے انگریز کیوں کہتا ہے میں بطور دلیل کے بات کہتا ہوں مجھے ڈر ہے کہ بات لمبی نہ ہو میں بڑے اختصار سے بطور دلیل کے کہتا ہوں کبھی ہمیں لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ تم نے پیغمبر کا اخلاق نہیں دیکھا پیغمبر کی کمر پہ اوجری لا دی گئی نبی تو جواب نہیں دیتا نبی کے گلے میں چادر ڈال کے گھسیٹا گیا نبی جواب نہیں دیتا پیغمبر کے پاؤں سے خون نکالا گیا نبی جواب نہیں دیتا نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے نبی جواب نہیں دیتا نبی کو مکہ سے مدینہ بدل کر دیا گیا نبی کو مکہ سے مدینہ ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا نبی جواب نہیں دیتا تو تم نبوت کی وجہ سے جواب کیوں دیتے ہو اگر جواب دینا ضروری ہوتا تو نبی خود جواب دیتا نا تم جواب کیوں دیتے ہو میں نے کہا تم مزاج پیغمبر کو سمجھا نہیں ہے ارے نبی خود نبی نہیں بنتا نبی کو نبی بنایا جاتا ہے آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک نبوت کا دعویٰ خود نہیں کرتا ان اللہ اصطفیٰ آدم خدا نبوت کے لیے چنتا ہے ان اللہ اختارنی خدا نبوت کے لیے چنتا ہے اگر نبی نبوت کا دعویٰ خود کرتا تو نبی پہ گالیاں ہوتی جواب نبی دیتا دشمن میدان میں اترتا تو جنگ نبی لڑتا اگر دشمن آتا اور نبی کے گلے میں کپڑا ڈالتا جواب نبی دیتا نبی نے اعلان نبوت کیا ہی نہیں ہے خدا نے اعلان نبوت کروایا ہے اس لیے میرے خدا نے پیغمبر کو سمجھایا ہے نبی تو نے خود اعلان نبوت نہیں کیا میں نے اعلان نبوت کروایا ہے اگر یہ تجھے گالی دیتا ہے پیغمبر زبان روک لے جواب میں نے دینا ہے تبت یدا ابی لہب وتب میرے پیغمبر اگر تیرے راستے میں یہ کانٹے بچھاتی ہے جواب تو نے نہیں دینا ام جلیل کو تباہ میں نے کرنا ہے اگر یہ میدان بدر میں آئے ہیں پیغمبر تو نے جواب نہیں دینا فما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما پیغمبر قتل میں نے کرنا ہے اگر تجھے آسمان وائل گالیاں دیتا ہے پیغمبر تو نے جواب نہیں دینا جواب میں نے دینا ہے میں اس لیے دلیال کی بنیاد پر کہتا ہوں ارے نبی نمائندہ مصطفیٰ ہوتا ہے نبی نمائندہ خدا ہوتا ہے صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہوتا ہے نبی پہ بات آتی ہے جواب خدا دیتا ہے صحابی پہ بات آتی ہے جواب مصطفیٰ دیتا ہے وہ نمائندہ خدا ہے پھر خدا بولتا ہے یہ نمائندہ مصطفیٰ ہے پھر نبی بولتا ہے اگر تو یہ سمجھ نہ آئے میں بطور دلیل کے کہتا ہوں میرے نبی حدیبیہ کے مقام پہ گیا ہے عثمان مکہ مکرمہ میں ہے کافر نے گرفتار کیا
ہے, اطلاع شہادت کی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا ہم عثمان کا بدلہ لیں گے, لیکن بدلہ لینے کے لیے ہاتھ میرے پیغمبر نے بڑھایا ہے. اوپر 1400 صحابہ کے ہاتھ آئے ہیں. خدا نے اعلان یوں دیا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. پیغمبر تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں ہے, یہ میرے ہاتھ پر بیعت ہے. اور میرے پیغمبر نے جیسے عثمان نہیں ہے, پھر میں لوگوں اس ہاتھ کو دیکھو, عثمان موجود نہیں ہے, یہ ہاتھ عثمان کا ہے. ارے سوال پیدا ہوتا ہے, خدا نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہتا ہے, پیغمبر اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہتا ہے. مگر تو ہاں یہاں تک بات تیرا خطیب کرے گا, اگلی جنگ تیرا خطیب نہیں تیرا وکیل لڑے گا. میں دیوبند کی وکالت کرتا ہوں, میں دیوبند کی خطابت نہیں کرتا, میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں دعویٰ تیرے خطیب کے ذمے ہے, دلیل تیرے وکیل کے ذمے ہے. ارے بات تو اتنی ہے کہ جب میرے پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا ہے, خدا نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. پیغمبر ہاتھ تیرا نہیں یہ میرا ہے. لیکن جب پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا ہے پھر میں لوگوں یہ ہاتھ عثمان کا نہیں یہ میرا ہے. ارے وجہ کیا ہے, نبوت عثمان کے ہاتھ کے لیے اپنے ہاتھ کو قرار دیتا ہے, خدا نبوت کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں, حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے, انس بن مالک نے فرمایا ان عثمان کان رسول اللہ ہے, ان عثمان کان رسول اللہ ہے, ان عثمان کان رسول اللہ ہے. ارے حدیبیہ میں یہ پیغمبر نمائندہ خدا ہے, تو مکہ مکرمہ میں عثمان نمائندہ مصطفیٰ ہے. یہ نمائندگی خدا کی کرتا ہے, وہ نمائندگی مصطفیٰ کی کرتا ہے. اس لیے خدا نے کہا ان الذین یبایعونک, یہ بیعت تیری نہیں میری ہے. محمد یوں کہتے ہیں یہ ہاتھ میرا نہیں عثمان کا ہے. میں دلیل کے طور پہ بتانا یہ چاہتا ہوں, تیرے ذہن میں سوال آنا چاہیے, امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری اگر تقریر کرتا ہے تو جیل انگریز کیوں دیتا ہے, اگر حسین احمد مدنی بات کرتا ہے تو پرچہ انگریز کیوں کاٹتا ہے, اگر حضرات نے گفتگو کی ہے انگریز میدان میں کیوں آیا ہے. ارے وجہ یہ ہے کہ جب نبی نبوت کی بات کرتا ہے تو پھر انتقام خدا لیتا ہے, وہ نبی اس کو بناتا ہے. اور یہ مرزا قادیانی نبی خود نہیں بنا تھا, مرزا قادیانی کو نبوت دینے والے کو برطانیہ کا انگریز کہتے ہیں, مصطفیٰ کو نبوت دینے والے کو عرش والا خدا کہتے ہیں. الزام پیغمبر پہ رکھتا ہے, جواب خدا دیتا ہے. گالی نبوت کو ملتی ہے, جواب خدا دیتا ہے. نبوت کے مقابلے میں قریش بدر آتا ہے تو پھر میدان بدر میں خدا خود لڑائی کرتا ہے. لیکن جب انگریز کے بنا ہوئے نبی کے خلاف دیوبند کا قلم چلتا ہے تو برکت میں انگریز آتا ہے. تجھے تعجب نہیں کرنا چاہیے, مصطفیٰ کے نبی بنانے والے کو خدا کہتے ہیں, مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنانے والے کو برطانیہ کا انگریز کہتے ہیں. مصطفیٰ کے خلاف بولے گا قانون خدا کا حرکت میں آئے گا, غلام احمد قادیانی کے خلاف بولے گا تو پھر ملک برطانیہ کا قانون حرکت میں آئے گا. کہ مرزا غلام احمد قادیانی خلاف فتویٰ ہے, قانون حرکت میں کیوں آتا ہے, تو میں یہ بات سوچنے پہ مجبور ہوں. اگر سرگودا میں ختم نبوت کی بات آتی ہے تو ختم نبوت کی سپاہی کی مدد خدا کرتا ہے, مرزا قادیانی کی مدد تو کیوں کرتا ہے. ارے ظالم, پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ خدا کا نمائندہ ان علماء کو کہتے ہیں, پیغمبر کا وارث ان علماء کو کہتے ہیں. انگریز کے نظام چلانے والوں اگر نظام حرکت میں آتا ہے تو پھر میں یہ بات کیا کہہ سکتا ہوں, کیا تم یہ بات مان لو گے کہ ایک طرف یہ وہ ہے جو پیغمبر کی وارث ہے, ایک طرف وہ ہے کہ جو انگریز جو مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے ہیں, نبوت کے ورثہ کے خلاف لڑو گے تو پھر خدا کا نظام حرکت میں آئے گا. اگر مرزا قادیانی کے خلاف ہماری گفتگو چلتی ہے تو پھر تمہارا نظام حرکت میں کیوں آتا ہے. ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے نا. میں یہ بات کہہ رہا تھا, علماء دیوبند نے کام کیا ہے, کبھی لوگ عجیب بات کرتے ہیں, اور بھئی مرزا قادیانی نے بات کیا. ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے ارے لعنت نبے جو مرزا قادیانی نے بات کی ہے, ارے اخلاق ہونے چاہیے, موضوع گفتگو ہونی چاہیے. مرزا قادیانی کے خلاف تم دلائل سے بات کرو, لیکن تو کبھی تم نے سوچا ہے اس سوال کا جواب بھی علماء دیوبند نے دیا ہے. میں خدا یہ بات کہتا ہوں, جو جو اعتراض آیا ہے دیوبند کے علماء نے جواب دیا ہے. کبھی لوگ کہہ رہے تھے ارے مرزا قادیانی سے تم دلائل کی جنگ لڑو نا, مرزا قادیانی
تم دلائل کی جنگ لڑو نا. میں کہتا ہوں ہاں ہاں اگر قادیانی کے خلاف دلائل کی بات ہے تو پھر دلائل کی جنگ ہم نے بہاولپور کی جیل میں بھی لڑی ہے. ارے لڑنے والے کو علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں. اگر دلائل کی جنگ ہے تو ساؤتھ افریقہ کی عدالت میں جنگ ہم نے لڑی ہے. لڑنے والے کو شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی کہتے ہیں. ارے لڑنے والے کو علامہ خالد محمود کہتے ہیں. ارے لڑنے والے کو حضرت مولانا محمد امین اکائی کہتے ہیں. اگر رہا عدالت میں جنگ لڑنی چاہیے. اگر قانون کی جنگ تیری پاکستان کی اسمبلی میں لڑی ہے تو 17 دن جو جنگ لڑی گئی کبھی مجھے بھی تعجب ہوتا ہے ہم اپنی تاریخ سے ناقص کیوں بنتے ہیں. کیا تمہارے علم میں ہے کہ جو 17 دن تیری پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں جنگ لڑی گئی دلائل کو ترتیب دینے والا مولانا سمیع الحق قائد جمعیت تھا. ترتیب دینے والا شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی تھا. اس کو تحریر کرنے والا سید نفیس حسینی شاہ تھا اور اسمبلی میں بیان کرنے والا حضرت مفتی محمود تھا. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ یار. میں تمہارے چھوڑو. آپ نے تو میرے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر توجہ تعظیم علماء دیوبند مفکر اسلام مفتی محمود مفکر اسلام مفتی محمود. جو بات جہانت کی ہے وہ جہانت کی ہے. 17 دن اسمبلی میں جنگ ہوتی رہی تو دلائل کو ترتیب دینے والے کون تھے؟ مولانا سمیع الحق مولانا تقی عثمانی یہ ترتیب دینے والے تھے. اور تحریر کرنے والے کون تھے؟ سید نفیس شاہ الحسینی. اسمبلی میں بیان کرنے والے کون تھے؟ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ. بات پوری کرنا. ایک کا نام لے کے تین تو پی جانا. کون سی جانت ہے؟ مولانا سمیع الحق بھی دیوبندی ہیں. مولانا تقی عثمانی بھی دیوبندی ہیں. مفتی محمود بھی دیوبندی ہیں. میں دیوبند کے کردار کے حوالے سے توجہ رکھنا بات کر رہا تھا. تو نے کہا بات دلائل سے کرنی چاہیے. میں نے کہا ہاں ہاں اسمبلی میں دلائل کی جنگ پاکستان میں 17 دن ہم لڑی ہے. ارے اسمبلی میں جنگ بہاولپور کی عدالت میں ہم لڑی ہے. اگر دلائل کی جنگ کی بات آئی ہے تو میرا دوست ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں ساؤتھ افریقہ تک جا کے عدالت کی جنگ ہم نے لڑی ہے. مناظروں کی جنگ ہم نے لڑی ہے. اگر اس مناظرے کی جنگ میں جیل کی کرسی میں جانا پڑا تو پھر امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری وہ گھر سے چلتا ہے. بیگم نے پوچھا شاہ جی کہاں جاتے ہیں؟ شاہ جی فرمانے لگے بیان کے لیے جاتا ہوں. شاہ جی نے بیان کیا پرچہ کٹا 3 سال کی جیل ہو گئی. جب 3 سال کی جیل کاٹنے کے بعد گھر آئے تو شاہ جی سے مذاق میں بیگم کہنے لگی کیا شاہ جی بیان لمبا ہو گیا تھا؟ کیا شاہ جی بیان لمبا ہو گیا تھا؟ ایک بیان کے لیے آتا ہے تو میں کہتا ہوں حضرت علامہ حضرت شاہ جی ہے 3 سال کی جیل کاٹتا ہے. میں بات یہ کہہ رہا تھا اگر ختم نبوت کے لیے جیل میں جانا پڑا تو پھر دیوبند نے جیل کاٹی ہے. اگر ختم نبوت کے لیے کتب لکھنی پڑی تو پھر دیوبند نے اس موضوع پہ کتابیں لکھی ہیں. مجھے آج بھی میرے تخصص کے طلباء کہہ رہے تھے ہمارا جی چاہتا ہے ختم نبوت نے جتنا علمی کہا اکابر علماء دیوبند نے کیا ہے آپ ایک ہی نشست میں سارا بیان کر دو. میں نے کبھی سارا تو بیان میں نہیں کر سکتا لیکن لسٹیں میں بنوا دوں گا. دلائل کی ترتیب میں بتا دوں گا کس کے کتاب میں کن کن موضوعات کو چھیڑا ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. انشاءاللہ ابھی آنے والی ہے 14 کو کانفرنس آئے گی 15 کو آئے گی. میرے اللہ نے چاہا ہم نے وہاں بھی جانا ہے انشاءاللہ. بلند آواز سے ہم نے جانا ہے انشاءاللہ سننا انشاءاللہ. خیر توجہ رکھنا. میں بات سمیٹتے ہو بات کہتا ہوں میں کہتا ہوں ہاں ہاں دلائل کی جنگ تو ہم نے لڑی ہے. کبھی لوگ کہنے لگے او بھائی تم دلائل کی جنگ تو لڑو. کبھی قادیانی پہ لعنت کبھی قادیانی کذاب ہے کبھی دجال ہے کبھی پیشاب کرتا تھا کبھی شراب پیتا تھا کبھی عورتوں سے ٹانگیں دباتا تھا. یہ کیا تم نے مولویوں اخلاقیات کی دھجیاں اکھیڑ دی ہیں؟ ارے تم علمی زبان لو. لگے تو ہاں ہاں اس کا جواب بھی دیوبند والوں نے دیا ہے. اگر تجھے اس عالم کا نام نظر نہ آئے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی ناظم اعلیٰ مولانا محمد علی جلندری نے جواب دیا ہے. مولانا محمد علی جلندری نے فرمایا جب میرے پیغمبر نے اعلان نبوت کیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پہ چڑھ کے قوم کو جمع کیا. میرے پیغمبر نے پوچھا تھا لبست فیکم عمرا میں تمہارے اندر 40 سال تک ٹھہرا ہوں هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا. اے مکہ والوں تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ مکہ والوں نے کہا جب ربنا کبھی اللہ ہم نے کہیں ایک بار تجھے آزما کے دیکھا ہے ما وجدنا فیک الا صدقا ہم نے تجھے اندر سچ ہی سچ پایا ہے. حضرت فرمانے لگے پہلے نبی نے اپنی ذات کو پیش کیا ہے پھر میں میری ذات کو مانتے ہو جی مان لیا ہے. حضرت جلندری فرمانے لگے پھر میرے پیغمبر نے یوں فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. پھر میں ایک نبوت ہے ایک مولویت ہے ایک نبی ہے ایک مولوی ہے ایک
रसूल है, एक मौलाना है। मौलवी की बात और है, नबी की बात और है। नबी की जात पर भी ईमान लाना फर्ज है, नबी की बात पर भी ईमान लाना फर्ज है। मौलवी की जात पर ईमान फर्ज नहीं है, मौलवी को मसले को मानना जरूरी है। अरे पैगंबर ने जब दावा नबुव्वत किया है, पहले नबी जात को पेश करता है, फिर नबी बात को पेश करता है। नबुव्वत की बात भी ज़ेरे बहस आती है, नबुव्वत की जात भी ज़ेरे बहस आती है। अगर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता अरे मैं मौलवी हूँ, हम उसकी जात पर बहस न करते, उसके मसले पे बहस करते। गुलाम अहमद कादियानी ने कहा अरे मुझे नबी कहते हैं, जो खुद को नबी कहेगा उसका मसला ज़ेरे बहस आएगा, मगर बाद में उसकी जात ज़ेरे बहस आएगी, मगर पहले अगर नबुव्वत का दावा करेगा तो पहले ज़ेरे बहस जात आएगी और मसला ज़ेरे बहस बाद में आएगा। कोई कहना मैं नबी हूँ, पहले हम देखेंगे कौन है, शख्स कैसा है, इसको देखो तो सही। क्यों? नबी कौन होता है, नबी कौन होता है पहले इसको देखे। मैं बड़ी बात समेट रहा हूं, तवज्जो रखना। नबी कौन होता है, हम जात पर बात पहले क्यों करते हैं? मैंने हदीस से मुबारक पढ़ी है, मैं कभी खुतबे के दौरान हदीस पढ़ूँ ना या आयत करीमा पढ़ो और मैं एक दूसरे को देखते शायद मौजू से बदल जाए। मैंने कहना अभी सुन तो लो, मुझे अपनी हदीस शुरू तो करने दो, मुझे अपनी दलील पर बहस तो करने दो। अमूमन ताज्जुब होता है इसमें कौन सी बात शुरू कर दी है कि ऐसा ना हो कि हमारे स्टेज की रियायत न करे। मैंने कहना ना ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। मैं देवबंद की हाथ से की कदर भी करता हूँ और बिहम्दिल्लाह उसकी रियायत भी करता हूँ। तवज्जो रखना, मैं एक बात कहने लगा था। अगर मैं नबुव्वत पे बात करूँ, नबी किसे कहते हैं, एक लंबा मौजू है, मैं इसको बड़ा शॉर्टकट के बात कहता हूँ। मैंने एक हदीस पढ़ी है, औस बिन औस फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ि अन ताकुल अजसाद अल अंबिया। नबी वफात पा जाने के बाद नबी के जिस्म को जमीन नहीं खा सकती। जो नबी को कब्र में जिंदा मानते हैं ये अकीदा उनका भी है, जो नबी को जिंदा न माने ये अकीदा उनका भी है कि पैगंबर को जमीन की दुनिया, जमीन की मिट्टी कभी खा नहीं सकती। कभी आपने सोचा कि नबी के जस्ते अथर को कब्र में मिट्टी क्यों नहीं खाती? अगर इसकी वजह आपको समझ आ जाए तो मिर्जे कादियानी का मसला भी समझ आए, मिर्जे की नबुव्वत भी समझ आए, मिर्जाई और कादियानी मसनूआत का बाइकाट भी समझ आए। मैं बात समझाने के लिए कहता हूँ, मेरे पैगंबर ने ऐलान फरमाया कि नबी की दस्ते अथर को, नबी के वजूद को, नबी की जात को जमीन की मिट्टी खा नहीं सकती। अरे वजह यह है जमीन वाली मिट्टी जमीन वाले बदन को खाती है। नबी आता तो दुनिया में है लेकिन नबी का वजूद जमीन वाला नहीं है, नबी का वजूद तो जन्नत वाला है। जन्नत से बनने वाले वजूद को ये बता दुनिया वाली मिट्टी कैसी खाएगी? अरे नबी का वजूद जन्नत वाला है। फिर मैं दलील देकर यूं कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह जिस मिट्टी से पैदा करते हैं उसी मिट्टी में दफन करते हैं, उसी मिट्टी से क़यामत के दिन उठाएंगे। मेरे पैगंबर दुनिया से चलेंगे, असहाबे पैगंबर में बहस चली है नबी के वजूद को कहाँ दफन किया जाए। हजरत सिद्दीक़ अकबर आए हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, मारिफ़ सुनन में, हजरत मारिफ़ सुनन में हदीस मौजूद है। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया नबुव्वत के लिए मसला ये है कि मा तुबिज़ा नबियुन बिअर्ज़िन इल्ला दफ़िना फ़ीहा। अरे जिस जगह पे नबी मौजूद हो और नबी की रूह को खुदा कब्ज़ कर ले, जिस जगह पे नबी पर वफात है नबी को उसी जगह में दफन किया जाता है। मेरे पैगंबर की खुदा ने जहाँ वफात दी है वो अम्मी आयशा का हुजरा है, नबी वहाँ पे दफन हुए हैं। उस जगह के बारे में तेरा क्या अकीदा है? मेरे पैगंबर ने फरमाया, सही बुखारी में हदीस मौजूद है, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। अरे नबी जन्नत से आता है, नबी जन्नत में दफन होता है, नबी क़यामत के दिन जन्नत से फिर दूसरी जन्नत में जाएगा। मैं बात ये कहने लगा, अरे पैगंबर का वजूद तो जन्नत वाला है और अगर तूने नबी को लेना है तो जन्नत वाले वजूद को लेना है। अगर तूने पैगंबर का कलमा पढ़ा है तो तूने जन्नत में जाना है। अगर नबुव्वत का जन्नत वाला दीन लिया है, तेरे अंदर जन्नत के सिरात तय है। एक तरफ तेरा नबी है जो जन्नत से आया है, जन्नत में गया है, एक तरफ उधर से बद अकीदा नबी है जिसने दावा नबुव्वत किया है। अरे वो उसको मौत आई है तो वो गटर में मरा है, तो यहाँ से पैदा हुआ था वहां पे मरा था। तो मैं देवबंद के अकीदे की रोशनी में एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे दोस्त तू मुझे बता कि वो पैगंबर जो जन्नत से आया है उस पैगंबर के साथ मिलेगा तो न पाक भी पाक बन जाएगा, गुनहगार आएगा वो साले बन जाएगा।
لگا ہے وہ ناپاک بنا ہے، اگر وہ یونیورسل کو لگا ہے وہ ناپاک بنا ہے۔ اس لیے تو علماء دیوبند نے کہا مرزا قادیانی کی مصنوعات کو نہ لینا، اگر تو محمد کے کلمہ پڑھنے والے کی مصنوعات کو لے گا وہ محمد کی برکت سے پاک بنتا ہے، یہ مرزا قادیانی کی نحوست سے ناپاک بنتا ہے۔ بیٹھ جاؤ بابا، بیٹھ جاؤ، چھوڑو نہ، بیٹھ جاؤ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں گزارش کر رہا ہوں، اے حضور پاک ہے، ان کے ساتھ ملے گا ناپاک بھی پاک بن جائے گا۔ مرزا قادیانی ناپاک ہے، اس کے ساتھ پاک بنے گا تو ناپاک بن جائے گا۔ مجھے تم بتاؤ، اگر پخانا گھی سے لگے، گھی ناپاک ہوتا ہے یا پاک؟ بولیے نا، پاک ہوتا ہے ناپاک؟ اگر یہ شیزان کو لگے یا شیزان؟ بھائی تو پاک نبی کا پاک امتی ہے، تو پخانے والا شیزان کیوں پیتا ہے؟ بول والی شیزان کیوں پیتا ہے؟ شراب والی شیزان کیوں پیتا ہے؟ ناپاک سے بچا کر نہ تجھے بچنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور تجھے سمجھ عطا فرمائے۔ میں آخری بات کہہ رہا ہوں، میں نے گزارش کی ہے، اگر مرزا قادیانی نے بات مناظرے کی ہے، علماء دیوبند نے کیا ہے، قلم چلا ہے، علماء دیوبند کا چلا ہے، اگر مرزا قادیانی کا کوئی پروردہ ہاتھ سے بڑھ کے آگے نکلا ہے تو پھر علماء دیوبند نے یہاں تک بات نہیں کی، جہاں جان دینی پڑی ہے وہاں جان دے بھی دی ہے، اور جہاں جان لینی پڑی ہے وہاں جان لے بھی لی ہے۔ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، علماء دیوبند کا یہ فریضہ ہے، ہم اس کو فریضہ سمجھ کے میدان میں اترے ہیں۔ اللہ مجھے اور تجھے علماء دیوبند کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پیغمبر کی ختم نبوت کی تحفظ کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا